اسپین کی معروف کاروباری اور سیاسی شخصیت چودھری یاسر ریحانی کی جانب سے بارسلونا میں محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ روح پرور محفل میلاد سے حضرت پیر اسرار الحسن نے خصوصی خطاب فرمایا۔ اس موقع پر اسپین کی کاروباری اور سیاسی شخصیات سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ طارق بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسپین کی معروف کاروباری اور سیاسی شخصیت چودھری یاسر ریحانی کی جانب سے بارسلونا میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ روح پرور محفل میلاد سے حضرت پیر اسرار الحسن نے خصوصی خطاب فرمایا۔ اس موقع پر اسپین کی کاروباری اور سیاسی شخصیات سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل نعت کی صدارت پیر انتصار الحسن نے کی۔ محفل نعت کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قدیر احمد خان نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ کہ تیری شان زمانے کیسے سمجھے کہ تیری شان پر نور محفل سے خطاب کرتے ہوئے پیر اسرار الحسن نے انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس اللہ کی یاد نہیں تو حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ جاتی نا کہ اوپر جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اوپر اس لیے گئے کیونکہ اس قبۃ الصخرہ کی گنبد کے بالکل اوپر جنت کا دروازہ ہے۔ اس پتھر کے نیچے غار کے اندر میں نے جا کے سجدے کیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، خدا کی قسم خدا ادھر بھی موجود ہے۔ رب فرماتا ہے تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بات فرمائی اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے نے کیا پایا؟ دنیا کا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس خدا کی یاد نہیں تو اس نے کیا پایا؟ کچھ نہیں پایا۔ اور جس نے دنیا کا سب کچھ کما دیا، ادھر کافی ایسے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی میں کئی مرتبہ زیرو سے سٹارٹ کیا۔ قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، ہم ایک شہر میں گئے، پیر صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں کچھ کاروبار ایسا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ بیٹا تم جب ادھر آئے تھے نا اس ملک میں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں پراپرٹی بھی دی ہے، بینک بیلنس بھی دی ہے، گاڑیاں بھی دی ہیں۔ بیٹا حرام سے دور رہنا، زنا سے دور رہنا، ان بری چیزوں سے دور رہنا، حرام کمائی سے دور رہنا۔ یہ رزق خدا تمہیں عطا کر دے گا کیونکہ رب کا وعدہ ہے، تمہاری خواہش کے مطابق نہیں۔ تم مانگو گے 1000 یورو مگر رب تمہارا فرمائے گا شاید 500 یورو دے کے کہ تیرا 500 ہی گزارا ہو جائے۔ تو مانگ میں اور دے دوں گا، مگر ہماری خواہش کے مطابق رب رزق نہیں دیتا، اس کی مرضی۔ we cannot dictate to him۔ پیر صاحب نے کہا کہ تمہیں رزق کتنا مل گیا بیٹا، زیرو سے تم شروع ہوئے ہو، حرام کی طرف نہ جانا۔ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کا سب کچھ کھو دیا، 100 سے 0 پہ آ گیا یا 0 پہ ہی رہا، سب کچھ کھو دیا مگر خدا کی یاد کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ یہ آپ بے شک آپ کو دعوت گئی ہے مگر آپ کو ادھر آ جانا۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ دنیاوی مال و دولت، عہدہ اور شہرت سب فانی ہے اور حقیقی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی رضا میں پنہاں ہے۔ انہوں نے حاضرین کو نصیحت کی کہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ کی یاد کو ہر چیز پر ترجیح دیں، خواہ وہ خوشی کے لمحات ہوں یا غم کے۔ محفل میں شریک افراد نے پیر اسرار الحسن کے خطاب کو سراہا اور اس بات پر عزم کیا کہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو مضبوط کریں گے۔ آج بارسلونا میں ایک محفل میلاد کا انعقاد ہوا جو ہمارے بھائی یاسر ریحانی نے آرگنائز کیا، اور سب سے بڑی بات کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ایک محفل ہوئی، ابھی دوبارہ، تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہمیں جو روحانیت اور جو اسلام کے بارے میں جو تبصرہ، اور خاص طور پہ آج کے جو تبصرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بتایا گیا، تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ یہاں پہ
اسلام کے بارے میں تعلیمات، اور یہاں پہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بارسلونا اور باقی یورپ میں آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آج ہمارے بھائی چودھری یاسر ریحانیہ صاحب نے ایک بہت خوبصورت دینی محفل سجائی ہے اور یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ایسے علماء کرام کا یورپ میں آنا، اوورسیز کی دنیا میں آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کی محفلوں میں اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کر لائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو سیکھ سکیں۔ محفل کا اختتام درود السلام اور دعا پر ہوا، جس میں عالم اسلام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکا کی پاکستانی لذیذ کھانوں سے توازے بھی کی گئی۔ طارق بھٹی، دنیا نیوز، اسپین۔